خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیسر احمد راجہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پچھلا حصہ اسلام ٹیررزم پھیلاتا ہے یا نہیں, اور خاص طور پہ اس کی وجہ سے پاکستان میں ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے یا نہیں, اس پر بات کر رہے تھے. کیسر صاحب نے آخری حصے میں ہماری یہ بات ختم ہوئی کہ کیسر صاحب یا کوئی بھی مسلمان اس کا موقف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مولانا مودودی یا کسی ایک کو پریفر کرے اوور دا ادر. رسول اللہ ہمارے پاس موجود ہے مسلمانوں کے پاس, تو ان کی سنت اور ان کی قرآن سے ہی آرگیومنٹ لینا چاہیے. تو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. کیسر صاحب, اگر میں آج مسلمان ہوں اور آج اسلام چھوڑ دوں تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں, دو باتیں ایسی ہیں کہ ان پہ میں خاموش ہوں, کیونکہ کوئی بھی سیلف رسپیکٹنگ جو محقق ہوتا ہے, ریسرچر ہوتا ہے, دیر آر لائک ٹو تھنک دیٹ آئی ایم, وہ اگر کسی معاملے پہ تحقیق کر رہا ہو تو اس پہ جب تک وہ کسی کنکلوژن پہ نہ پہنچے, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو کنکلوسively بات کرنی چاہیے. اور دو معاملات جو ہیں اس میں, ایک یہ ہے کہ جو اپوسٹسی ہے, اسلام چھوڑنے کی سزا کیا ہے, اور دوسرے جو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی عمر ہے شادی کے وقت. ہاں, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایز وی اسپیک, جہاں تک میری تحقیق ابھی تک پہنچی ہے, اور بائی نو مینز یہ کنکلوسیو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, ایز اگین ٹمورو میرا ویوز پہ چینج ہو سکتا ہے اس لیے کہ میری تحقیق اس پہ پوری نہیں ہے, لیکن جتنی بھی میں نے تحقیق کی ہے, جتنے بھی اسکالرز کا میں نے کام اکٹھا کیا ہے, اور ہسٹوریکل جو ریکارڈس ہے وہ اکٹھے کیے ہیں, آئی ایم آف دی اوپینین کہ اسلام میں جنرلی اسپیکنگ اسلام چھوڑنے کی سزا قتل نہیں ہے. اسپیسیفکلی کسی ایک سٹیج پہ, کسی ایک واقعے کی بنا پر, یا کسی ایک ٹائم پیریڈ میں, کہ اگر کوئی جان کے خوف سے دین چھوڑ رہا ہے اور اس کو یہ سزا دی گئی کہ اگر تم جان کے خوف سے اسلام کو چھوڑ رہے ہو تو تم چونکہ ایک میوٹنی کریٹ کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف ہی, اور سب کی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہو, تو اس کی سزا تمہیں وہی ملے گی جو وار کرائمز میں ملا کرتی ہے. دیٹ may well be truth. لیکن جنرلی اسپیکنگ, اگین میں کوئی کنکلوژن سے بات نہیں کروں گا, بٹ ایز وی اسپیک آئی ایم مور انکلائنڈ ٹوورڈز کہ ایسا نہیں ہے. بٹ یہ دو ایسے ٹاپکس ہیں کہ میں ان پہ کھل پہ میں بات نہیں کرتا, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اس پہ فیئر ہے کہ بات کرے جب انسان کی اپنی تحقیق اس پہ مکمل نہیں ہے. تو I would like to appreciate you کہ آپ نے کوئی, اگر جب تک آپ نے you were like open کہ اچھا بھی میں تحقیق کر رہا ہوں, تو obviously اگر آپ اس تحقیق سے گزار سکیں کہ اس وقت آپ کا جو انکلینیشن ہے, جو آپ نے خود کہا کل تبدیل ہو سکتا ہے, اس کی کیا آرگیومنٹ ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہ کچھ تو آپ نے تحقیق کی ہوگی جو آپ انکلائنڈ ہو اس طرف. جی, بہت ہے. سورہ توبہ کی آگے آپ نے بات کی, سورہ توبہ سمیت اور کئی آیات ہیں جس میں بہت سے لوگوں کے بارے میں ایسا کہا گیا, اور صورتوں میں کہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ اسلام چھوڑ چکے ہو لیکن ان کو سزائے موت نہیں دی گئی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ کے واپس آئے, وہ آ جاتے تھے, بار بار چھوڑتے تھے پھر آتے تھے, کیونکہ ہمارے لیے تو اب ہم اسلام کو ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. 1400 سال پہلے ایک ریلیجن تھا وہ, لیکن وہ ایوری ڈے جو لوگ زندگی گزار رہے تھے وہ اسلام سے ایک دن متاثر ہوتے تھے, ایک دن نہیں ہوتے تھے. بہت سے ایسے لوگ تھے کہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, واپس آتے تھے, ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ مثال کے طور پہ, اس پہ بہت سے لوگ تھے جو دائرہ اسلام سے نکل گئے تھے, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں سے ان کے ساتھ جو جنگ تھی, اور ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ پہ, وہ بعد میں جب وہ جنگ ہار گئے تو سارے ان کو وہ معاف کر دیا گیا. کوئی میس مرڈرز نہیں ہوئے. I mean the number of incidents جو ہمیں ایسے نظر آتے ہیں. پھر ہمیں قرآن سے کوئی ایسی اسپیسیفک آیت نظر نہیں آتی ہے. حدیث ہمیشہ قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے. ان certain circumstances کچھ ایسے آرڈرز ہو سکتے ہیں جو for some time رہے ہوں, that is one thing. لیکن ان جنرل قرآن میں ہمیں ایسی تھیم نظر نہیں آتی ہے, سیرت میں ہمیں ایسی تھیم نظر نہیں آتی ہے, سوائے کچھ اسپیسیفک ٹائم کے, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ واقعات ملتے ہیں جن پہ میں تحقیق کر رہا ہوں. اور اس معاملے میں ڈاکٹر شبیر علی صاحب سے میں کافی متاثر ہوں کہ کافی زیادہ تحقیق ہے اس پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اپوسٹسی کی سزا جو ہے وہ موت نہیں. بٹ اگین اس میں زیادہ بات کروں گا تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب یہ نکال لے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بالکل سزائے موت ہے ہی نہیں, اور کوئی نکالے گا کہ نہیں سزائے موت ہے. اس لیے آئی تھنک آئی شوڈ اسٹاپ ٹاکنگ ہیئر, اس لیے کہ جیسا میں نے اب کہا کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ ایز مائی پروجیکٹ میں ان دو چیزوں پہ کام کر رہا ہوں. ونس آئی نو انف I'll be the first to have my say on this. A few questions in this regard, اور اگر آپ انہیں اسپیسیفک کرنا چاہیں. کعب بن اشرف ایک شاعر ہوا کرتے تھے رسول اللہ کی شان میں, بیگا کلمات ادا کرتے تھے, شاید انہیں نہیں ادا کرنے چاہیے تھے, تہذیب سے بات کرنی چاہیے تھی. کعبہ جہاں سب کو امان ہے, اور یہ میرا قانون نہیں ہے, قرآن کا قانون ہے, انہیں کعبے کے غلاف میں مار دیا گیا. اس کو میں کس طرح دیکھوں؟ انہوں نے تو نہ کوئی معاہدہ توڑا, فریڈم آف ایکسپریشن تھا, کہہ سکتے تھے لوگ حلال گالیاں دیتے ہیں, سب کو دیتے ہیں.
नो, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. हाँ, ये जरूर है कि इसमें एथियस्ट की बदयानती जरूर सामने आती है, और बदयानती इस तरह से सामने आती है कि उन्होंने क्रिश्चियंस की मिस रिपोर्टिंग को यूज किया. हालांकि एथियस्ट के लिए क्रिश्चियंस भी उतने ही बुरे हैं जितने हम मुसलमान बुरे हैं, लेकिन वो उनकी बात सुन के वो हम मुसलमानों पे वो कि नहीं देखो उन्होंने जो कहा है. बहुत ही डिटेल्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स इस पे मौजूद हैं कि बहुत से लोग थे जो जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करते थे. काब बिन अशरफ वाज नॉट वन ऑफ देम कि उसको इसलिए कत्ल किया गया हो कि सॉरी ही वाज वन ऑफ देम एज वेल, लेकिन उसको इसलिए कत्ल बिल्कुल नहीं किया गया कि उसने जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हुई थी. वो एक वॉर इंस्टिगेटर था. उसने जिस जज्बे के साथ जाके बदर के बाद कुफार के पास जाके कहा कि तुम लोगों को क्या हो गया है और तुम्हारी गैरतें और इज़्ज़तें, और जिस तरह से उसने फिर प्लानिंग करके कुछ लोगों के साथ जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया, और साथ ये जितने भी ये कुफार मक्का उस वक्त थे बदर के बाद के, उनके साथ प्लानिंग करके कि किस तरह से हम अटैक करेंगे मुसलमानों पे. ये इसमें जो लुत्फ की बात है, जो इस वाक़े की क्रेडिबिलिटी को सामने लेके आती हैं, कि ये सारी खबरें बताने वाले खुद यहूद कबाइल थे. इसलिए कि मिसाक मदीना जो हुआ था उसमें ये तय था कि मदीने का जो हिफाजत है वो इकट्ठे की जाएगी. ना सिर्फ ये कि वो मदीने की हिफाजत से भाग रहा था, बल्कि मदीने पे अटैक करा रहा था, जिसमें जो बाकी यहूद कबाइल थे, इवन वो लोग भी इसके जो कत्ल के हिमायती थे, क्योंकि खबर ही वो लेके आए थे कि इसने प्लान किया हुआ है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करेगा, इतने लोगों के साथ उन पर अटैक करेगा और उसके बाद उनको वो शहीद कर देगा. और अगर इसमें नाकाम होता है, जो बाहर से जो लोग आएंगे ये हमें भी आके कह रहा है कि उनका तुम साथ दो. तो एक मुआहदा हुआ है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक आदमी खिलाफ वर्जी कर रहा है. मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि जैसे टीटीपी ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नलीफाई करके खुद को दहशतगर्द साबित किया और उनको कत्ल किया गया, या काब बिन अशरफ को, कि दोनों का एग्जैक्ट एक जुर्म था. इसको जोड़ देना कि उसने शायरी की और वो की, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस औरत ने उनको जहर दे दिया था उसको माफ कर दिया था. कितने ही आपको और ऐसे वाकयात मिल जाएंगे कि जो उन्होंने पर्सनल चीजें नहीं ली, उठा के एक वाकया वहां से, वो देखो उस शायरा ने ये किया था और उसके फिर बच्चे का वो उसको साइड पे कर दिया और उसका छुरी फेर दी, हालांकि साफ झूठ उसके, और आपको काउंटर में आपको दर्जनों और ऐसे वाकयात मिल जाते हैं कि ये सब के सब ये फैब्रिकेटेड है, ऐसा वाकया नहीं हुआ. आई मीन प्रॉब्लम इज कि हमारा एथियस्टिक या एंटी इस्लामिक तबका जो है, इस्लामोफोब्स जो हैं, वो पिक एंड चूज करके वो रवायात जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, और एक दो लोग हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ. एक कोई अबू इसहाक साहब जो हमारे सर पे चढ़े हुए हैं जिनके बारे में इमाम मालिक कहा करते ये दज्जाल है. ऐसा ये सहाबा की बीवियों के नाम भी ले लिया करता था कि मैंने उसे सुना, और सहाबा तड़पते थे, तो इसकी क्या जरूरत है मेरे होते हुए मेरी बीवी के पास जाए और बात करे. ये तो मुसलमान हो या ना हो, अरबों में ये मरने मारने का मकाम है कि कोई आदमी किसी मर्द को बाईपास करके बीवी के पास चला जाए. तो इसके हवाले से बड़ी बातें वो खड़ी हुई हैं, और आमतौर पे वो इसी के हवाले से निकलती हैं, और वो जैसे जैसे उनको हम ऑपरेशन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक के बाद दूसरी वो सारी झूठ निकलती हैं. सो काब बिन अशरफ का कत्ल इस वजह से हुआ था कि उसने मुसलमानों यहूदियों की जो वेलफेयर है उसको जेपोडाइज किया था. कत्लो खून के मंसूबे थे, और मुसलमानों और यहूदी सरदारों ने मिलकर ये फैसला किया था कि ये वो फितना है कि अगर इसको माइनस कर दिया जाए बड़ी जानें बच जाएंगी, और फिर बड़ी जानें बची उसकी वजह से. कैसर साहब, अगर मैं रसूल जी. खुदा की अहानत करूं, क्योंकि ये आप पहले कह चुके हैं, लेकिन हमने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि इस्लाम छोड़ना पे आपके ख्याल में मौत की सजा नहीं है, कभी मेरे जी. साथ कोई मामला नहीं होगा? क्या क्या नहीं होगा? अगर कोई भी मामला नहीं होगा, मुझे मारा नहीं जाएगा, नथिंग नथिंग टू डू ऑफ दैट सॉर्ट? देखिए देखिए, अहानत इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. कि अहानत से हम उसका लीगल मतलब क्या लेते हैं. एक अखलाकी मतलब है, इमोशनल मतलब है, लीगल मतलब है. मिसाल के तौर पे मुझे एक आदमी कहता है कि तुम जिस नबी को मानते हो वो नबी नहीं था, आम ओके विद इट, मैं इसको अहानत नहीं कहता. नहीं, अब मुझे कोई आदमी आके कहता है कि मैं कहता हूँ वो झूठे थे। मैं उसी तरफ में आ रहा सॉरी, हूँ, मैं जो स्पेक्ट्रम का लोअर एंड है मैंने उसे स्टार्ट किया ना. मुझे एक आदमी आगे कहता है कि तुम्हारा नबी कातिल था, मैं उसे कहूंगा कि लुक, फॉर मैनी पीपल ये अहानत है, लेकिन मैं इसको अहानत नहीं कहूंगा, इसलिए कि उस आदमी ने इल्जाम लगाया है. तो मैं उससे इंगेज करूंगा कि बताओ भाई क्यों तुम ऐसा कहते हो. और ये जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ. एक बड़ा मशहूर वाकया है कि एक आदमी ने सामने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के बहुत सी बातें उसने कहनी शुरू कर दी, बहुत सी गलत बातें, ये है वो है वो है. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है जो उसकी जुबान काट दे. तो हजरत अली ने कहा कि हाँ. हजरत उमर भी थे और भी थे. तो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली जाओ इसका मामला हल करो. वो ले गए. कुछ अरसे के बाद वो आदमी मुसलमान हुआ, आया, उसने बड़ी तारीफ की बातें की, सारा किया. अब लोगों के लिए ये सवाल था कि ये जुबान काटने वाली बात क्या थी. तो लोगों ने हजरत अली से पूछा कि आपको कहा, बाकी सहाबा को नहीं कहा, उन्हें इवन उन्होंने कहा भी. तो हजरत अली ने यही कहा कि इसलिए कि वो सब मिस इंटरप्रेट कर रहे थे
زبان کاٹنے سے مطلب یہ نہیں کہ جاؤ چھری سے اس کی زبان کاٹ دو. زبان کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ریشنل اس کے اندر ہے, جو زہر اس کے اندر اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھرا ہوا ہے, جاؤ اس سے انٹلیکچولی انگیج کرو, اسے بتاؤ کہ اس کی زبان پہ یہ باتیں نہ آئیں. میں نے جا کے اس کو وہ ساری باتیں سمجھائی ہیں, اس کو دین سمجھ آ گیا, نہ صرف اس نے کہ اس نے وہ بدتمیزی چھوڑ دی بلکہ اس نے اسلام قبول کر دیا. اب میں جب یہ سنت کو دیکھتا ہوں تو میں اس سے انگیج کروں گا, اس سے پوچھوں گا. میں اہانت اس کو کہوں گا اور اسے فریڈم آف اسپیچ بالکل نہیں کہوں گا کہ جب کوئی آدمی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے, جو اپنے باپ کے لیے بات نہیں کہہ سکتا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے, میں وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اس لیے میری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ میرے نبی کو نبی کہیں, میری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ میرے نبی پہ الزام نہ لگائیں, اس لیے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب لوگ کہتے تھے نبوت کا کہ ایویڈنسز مانگتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اپنا آپ ان کے سامنے رکھیں, پوچھیں ان سے کہ 40 سال میں تمہارے سامنے رہا ہوں, اعلان نبوت سے پہلے کبھی میں نے جھوٹ بولا, کبھی چغلی کی, کبھی کسی کو لڑایا, کبھی میں نے خیانت کی, کوئی مجھ پہ کوئی کرمنل کیس کبھی بنا, کبھی کسی نے مجھ پہ کوئی الزام, یہ ساری کی ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ خود کو لوگوں کے سامنے پیش کریں, تو کوئی ان کی ذات پہ الزام لگاتا ہے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, میں بھی بحث کروں گا کہ انہوں نے خود کو جو سامنے رکھا ہے کہ آؤ بھی اعتراض کرو, آپ بھی اعتراض کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. گالی دو گے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, برا بھلا کہو گے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اختلاف کرو, اگر تم سچے ہو, جو بھی ہو, تم ایتھیسٹ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, اگر تم سچے ہو تو تمہیں بد زبانی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ سچ کو کیا ضرورت پڑی ہے بدتمیزی کی؟ آرام سے بات کرو, آپ آمنے سامنے بات کرتے ہیں, کیا ایشو ہے اس میں؟ میرا جواب نہیں آیا. اگر میں بدتمیزی بھی جی کروں اور گالی بھی دوں, خدا نہ جی خواستہ جی کہ میں ایسا کروں, لیکن کوئی بھی ایسا جی کرے, جی تو اس کے ساتھ شور. کیا ہوگا؟ I don't know. اس پہ ہمارے علماء کے مختلف اس پہ ڈفرینٹس آف اوپینینس ہیں. کچھ کے نزدیک ایسا ہے کہ اس کو سزائے موت ملے گی. کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ہے کون, ادھر مسلمان ہے یا نان مسلم ہے, اور پھر کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس نے کیا. اگر وہ مسلمان ہے تو سزائے موت ملے گی, نان مسلم ہے تو اس کو نہیں ملے گی. کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں, اس کو ادھر وے نہیں ملے گی. اور اس کا جو ایکسٹریم فلسافیکل لیول ہے, جسے پرسنلی میں پسند کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے, اس کو کوئی آدمی چھین نہیں سکتا. Therefore کسی کی زبان سے ان کی وہ عزت پہ حرف آ نہیں سکتا. ہمارے ایموشنز پہ آ سکتا ہے. اسٹیٹ لا اگر بن جاتا ہے کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آپ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو ڈیموکریٹکلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ایک ملک میں اگر وہ قانون بنا ہوا ہے, then you have to accept it. جیسے ہم بہت سے قوانین ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتے جب ویسٹ میں جاتے ہیں, but we accept them because وہ ڈیموکریٹکلی بنے ہوئے ہیں, and that's that. تو پاکستان میں مثال کے طور پہ اگر ہم یہ 295C اور اس طرح کی اگر بات کریں, I absolutely support them, کیونکہ ان کو سپورٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو لوگوں کی ڈیموکریٹک ول ہے, میں اس کے خلاف چلا گیا ہوں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے, and I can't do it. اگر وہ یہی ہے کہ اس کی سزا موت ہے, اور پاکستان میں اس کی سزا موت جو ہے وہ جو ہمارے جو اسلامی فکر ہے اس کے مطابق اگر رکھی گئی ہے, I absolutely support, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. دس کوشچن از ناٹ ریلیٹڈ, لیکن ایک آئیڈیا ہے جو اس سے سامنے آ جائے گا کہ اگر کل کو جی ہمارے آئین میں, میں چاہوں گا آپ اسے مختصر ایڈریس کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں, ہمارے آئین میں جی یہ جی پروویژن آ جائے کہ ہومو سیکشولیٹی کی اجازت بھی دے دی جائے, اور ہوں. آپ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ امام ہیں اور لوگ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے ہے, تو کیا آپ Sure. اسے بھی لوگوں کی ڈیموکریٹک رائے سمجھ کے اتنی ہی عزت کریں گے جتنی آپ ابھی 295C کی کرتے ہیں؟ جہاں تک اس کا دیکھیں, ایک تو جو ہائپوتھیٹکس ہیں ان کا جواب دینا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ہائپوتھیٹکس کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے آئین کے پریمبل میں لکھا ہوا کہ جو اسلامی شریعت ہے اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو ہومو سیکشولیٹی کا قانون تو پاکستان میں خیر ویسے ہی نہیں بن سکتا, اگرچہ ایک بل اس وقت موجود ہے جو اس کو سم ہاؤ بارڈر لائن اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر ایسا قانون بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ ملک میں اکثریت لوگ, اور وہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو جس نے اپنے منشور میں یہ پہلے لکھا ہوا ہو کہ ہاں بھائی ہم آئیں گے اور ہم ہومو سیکشولیٹی کا جو لو ہے وہ پاس کریں گے, اور اس بیس پہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ اس کو چینج کرتے ہیں آئین کو. ڈیموکریٹکلی میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, بیشتر مسلمان میں اس پہ لعنت بھیجوں گا, اور میں اس کے خلاف ریزسٹ کروں گا, پولیٹیکل کمپینز کروں گا, اس کو اوور ٹرن کرنے کی کوشش کروں گا, ہر وہ ایونیو ایکسپلور کروں گا جو رول آف لا کے اندر آتا ہے. لیکن ڈیموکریٹکلی اگر لوگوں نے وہ بنا دیا ہے, تو پاکستان سے باہر بھی تو کتنے لوز ہیں جو ڈیموکریٹک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. I mean, دنیا کے کئی 30 کے قریب ممالک ایسے ہیں جن میں ہے کہ آپ ہولوکاسٹ پہ تنقید نہیں کر سکتے, which is people even جو ریویژنسٹ یہودی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ look it has something to do with freedom of expression, آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں. لیکن جب ان ملکوں میں ہم جاتے ہیں, we accept them کہ ان کے وہ laws بنے ہوئے ہیں. I may or may not agree with it, but if it is a law then I have to accept it. کیسر صاحب, رسول اللہ نے جو خطوط لکھے اپنے آس پاس کی اقوام کو,
اور ان کی 3 شرائط تھیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو ورنہ جزیہ دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. میں اس کو اور ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا سننے والوں کے لیے. بالکل اس طرح ہے، اور اگر میں جہاں غلطی کروں مجھے بتائیے، کہ میں آپ اور میں پڑوسی ہیں اور میں آپ کو لیٹر لکھوں کیسر صاحب میں کیونکہ فلاں چیز کو مانتا ہوں، میں صبح ناشتے میں انڈا ہی کھاتا ہوں، میں اس کو بہت سمپلیفائی کر رہا ہوں، ایسا ہے نہیں. تو اگر آپ تو ایسا نہیں کریں گے تو یا تو میں آپ کو جبری کھلاؤں گا، یا آپ مجھے روز پیسے دیا کریں، یا میں اپنے گھر پہ قبضہ کر لوں گا. ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، کیا ہے یہ؟ ٹھیک، اس کا دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک سیپریٹ پروگرام رکھیں سیرت پہ، قرآن کی ان آیات پہ جن پہ آپ کو اعتراض ہے. مور دین ہیپی ٹو جوائن یو اگین بائی دی نہیں وے، لیکن کہ جب ہم ہم اس پہ ہوتا ٹیررزم پہ بات کریں تو کیونکہ رسول کے کردار پہ تو بات ہوگی نا ابھی نہیں ہی. دیکھیں آپ، میں یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اسپیسیفکلی وہ بتائیں کہ دیکھیں بھائی یہ خط ہے، اس کا یہ امپیکٹ تھا، یہ آیت ہے، اس کا یہ تھا. جیسے سورہ توبہ کی آپ نے کچھ آیات بتائیں، اور چونکہ اس میں امپلیکیشن یہ تھی کہ شاید اس وجہ سے اسلام ایکسٹریمسٹ ریلیجن ہے، تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ نہیں بھائی ان کا کوئی اسلام کے جنرل لا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویری مچ ایک لوکلائزڈ ایشو تھا جس کو ایڈریس کیا گیا. باقی اگر اس طرح کے ہم چھوٹے پروگراموں میں اتنے بڑے کہ میں آپ سے کہوں کہ نہیں فلاں تاریخ کے واقعے میں یہ لکھا ہے اور آپ کہیں نہیں اس میں یہ لکھا ہے، ہم کسی اینڈ پہ نہیں جائیں گے. آپ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا جائے گا، مجھے بھی مس انٹرپریٹ کیا جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو اسلام کی جنرل آئیڈیا ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھیں بھائی یہ اسلام کا ایکسٹریمزم ہے، اسلام کا ایکسٹریمزم ہے، اور وہ کسی پرٹیکولر واقعہ یا اس میں، کیونکہ اگین اس کی اگر اور لائک سیٹ کہ میں ایم ویری ہیپی کہ میں پروگرام میں واپس آؤں اور ہم ان واقعات پہ آپ مجھے بتا دیں کہ فلاں فلاں واقعہ ہے، تاکہ ہم اسپیسیفکلی میں بات کریں کہ اس بات میں لوگوں کو سمجھ آ جائے. وہ اس کا بہتر طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس مختصر ٹائم میں وہ بات چھیڑ دیں کہ جو آپ سے بھی ختم نہ ہو اور مجھے بھی ختم نہ ہو، اور بعد میں آپ پہ بھی فتوے لگ رہے ہیں اور مجھ پہ بھی فتوے لگ رہے ہوں. اس کا فائدہ نہیں ہے. دیر فور اگر آپ، میں جو بار بار میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو اسلامک ایکسٹریمزم ہے، جو میرا ویو ہے کہ یس دیر از ایکسٹریمزم امنگ مسلمس، بٹ آئی ڈو ناٹ سی. اور میں ایک اور بات میں آپ سے جو ایز اے جنرل کامنٹ کہ میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں مثال کے طور پہ اگر کوئی مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرتا ہے، which people do by the way and I condemn them unequivocally، اس آدمی سے اگر آپ کہیں کہ وہ سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے ایسا، یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خط بھیجا تھا، یا سعد اپنا اپنا کیا نام ہے اس کا، کعب بن اشرف، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 99% لوگوں کو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہیں. لیکن اس کو یہ کیونکہ آئیڈیا ہم جو لیکن اس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ جو گستاخ رسول نہیں کی ہوتا، جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا، اس سے یہ نہیں ہوتا. آئیڈیا تو ہوتا دیکھیں ہے. آپ کا بھی اسلامک بیک گراؤنڈ ہے، میرا بھی اسلامک بیک گراؤنڈ ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی مسجد میں گئے ہوں اور ہمیں یہ نہ سکھایا گیا ہو کہ چوری کرنا بری بات ہے، فلاں چیز بری، یعنی کہ جو اسلام کا جو ایتھیکل مورل جتنی بھی اسٹڈیز ہیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں. ہمسائے کے حقوق، یہ ساری باتیں آپ کسی مسلمان سے پوچھیں آپ کو بتا دے گا. کعب بن اشرف کا واقعہ اس وقت زیادہ سرفیس ہوتا ہے جب اسلامو فوبز اس کو مس انٹرپریٹ کر کے لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں. میں نے بہت مسلمانوں سے پوچھا ہے کہ کعب بن اشرف نام بھی نہیں پتا کسی کو. نئی مسجد میں بتایا جاتا کہ اس چیز پہ قتل کر دو، اس پہ خون بہا دو، اس کا یہ کر دو، اس کا وہ کر دو، اس کو بھائی نہیں پڑھایا جاتا. یہ ہماری جنرل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. آپ کو یہ تو ممتاز صرف اس قادری وقت والا سرفیس پہ واقعہ آتے یاد ہیں ہے کہ کہ جی ممتاز قادری والا واقعہ یاد ہے نا، کس طرح وہ ایک کس مساجد کا واقعہ؟ ممتاز قادری صاحب کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، کہ کس طرح ایک جی مسجد جی شروع ہوا تھا اور سلمان جی تاجری جی صاحب بالکل، کے خلاف فتوے لگے تھے. جی بالکل بالکل مجھے یاد ہے. اور یہ یہ کب ہوا واقعی تھا؟ یہ 1960 میں نہیں ہوا تھا، یہ 1850 میں نہیں ہوا تھا، یہ 1644 میں نہیں ہوا تھا. اسلام تو اس وقت بھی اتنا ہی تھا. اب ایک ایشو جو اس زمانے کے جو ہمارے وہ گورنر صاحب تھے جو باتیں کرتے تھے، میں ان کی ایگزیکٹ تفصیل نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا واقع ہی، کیونکہ مسلم شریف کی میرا خیال ہے پہلی حدیث میں سے ایک حدیث ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے. تو میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کو میں سچ یا جس کو میرے پاس ایویڈنس نہ ہو کہ وہ سچ ہے، وہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ جھوٹ ہوگی. سو آئی ڈونٹ نو کہ سلمان تاثیر نے کیا غلط کیا ہوا تھا. پر اف یو آسک می اسپیسیفکلی کہ کیا کسی مسلمان کے پاس حق ہے کہ وہ اسٹیٹ کا جو لو ہے، جو فریم ورک ہے، اس کو وائلیٹ کر کے کسی کی جان لے لے اس لیے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ فلاں نے دین کی گستاخی کی ہوئی ہے؟ I don't agree with it. یہ اسلامک مزاج سے یہ مطابقت نہیں رکھتا. ہمیں اس پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر انڈیویجولز ان سارے کام کرنے تھے تو there was no need at all. پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلامک لوز ہوں، اسٹیٹ ایسے معاملات کو ایڈریس کیا کرے اور اسٹیٹ ان معاملات کو دیکھا کرے. اسٹیٹ کا حق ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے. ادروائز ہم اوپن کر دیں، لٹرلی کوئی آدمی کسی پہ بھی کوئی ایسا الزام لگا کے اس کی جان لے لے تو بات ختم ہو گئی. یہ تو اسلام نہیں ہے. کیسے سر، بس انہی پرابلمس کو تو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا.
اس حصے کا جی آخری سوال پھر ہم بس پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آخری بات کریں گے، بیکاز الٹیمیٹلی وہ ہمارا ملک ہے اور وہاں جہاں کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں فرق پڑتا ہے۔ حضرت عمر شور دوسرے خلیفہ بے تحاشا انہوں نے ریفارمز کیے آج بھی، اور آئی ووڈ لو ٹو ایڈریس دیٹ، اور میں عمومی طور پہ میں چاہوں گا کہ لوگ اسے ایکسیپٹ بھی کریں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گورنر کو کہ تم ان لوگوں کو کس طرح قید کر سکتے ہو جن کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا، یو این چارٹر نے اس کو کوٹ کیا، بہت بڑے آدمی۔ ان کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یہودی اور مسلمان ان کے پاس گئے، کلیشے ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن حضرت عمر اس somebody کے جنہیں ہم مولانا مودودی اور اسرار کی طرح وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی رائے تھی۔ حضرت عمر واز دیئر اینڈ دین ود رسول اللہ۔ تو ان کا یہ عمل، اور میں صرف اس کو اسپیسیفائی کر دوں کہ رسول اللہ کے پاس ایک یہودی اور مسلمان گئے ایک فیصلے کے لیے، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، مسلمان کی غیرت جانی کہ چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، ابو بکر نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا کہ وہ اسلام کی بہت غیرت کھاتے ہیں، اور فیصلہ ہونے سے پہلے یہودی نے انہیں بتایا کہ یہ ابھی ہم رسول اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے کر آئے، بولا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، گردن اتار دی۔ اسے میں کس طرح دیکھوں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کی تھانڈسٹی کا نہیں پتا۔ میں نے ایسے واقعات سنے بہت زیادہ ہیں کہ ایک عرب آدمی تھا، اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جو دلہن ہوتی تھی شادی کے دن وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آتی تھی، اور وہ دلہن اتری اور جو دلہا تھا اس نے گھوڑے کو قتل کر دیا وہیں پہ۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، تو اس نے کہا کہ عرب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب تک میرے دلہن کے جسم کی گرمی اس گھوڑے پہ ہے، اس پہ کوئی غیر محرم بیٹھے۔ Look, there are a number of things. They could be right, they could be wrong. I don't know. اس واقعے کی مجھے کوئی authenticity کا نہیں پتا ہے. Therefore, it would be extremely unfair on حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ان پہ کوئی ایسا کامنٹ کروں. ٹھیک ہے، میں کیونکہ ہمارے پاس ابھی 5 منٹ ہیں اس حصے میں، آپ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ دا ریزن از کہ آپ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، وہ جو اسلام کے بہت بڑے نام ہیں، انہیں بھی آپ کہتے ہیں کہ ان کی رائے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہمیں ماننا ضروری نہیں ہے۔ 295C اور بلاسفیمی پہ مارنا چاہیے یا نہیں، وہ بھی آپ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کی رائے میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پورا فقہ حنفی کا ایک معاملہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، میجورٹی۔ سوری، میں نے 295C کا میں نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے نہیں، کہ آپ نے پاکستان کہا کا تھا کہ آپ قانون اس ہے۔ لا کو مانتے ہیں، لیکن آپ جی پرسنلی جی یہ پریفر کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ وہ آپ پرسنلی پریفر کرتے ہیں کہ اسے سمجھایا جائے۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ No, no, I بلاسفیمی didn't کی say that. موت نہیں ہے۔ اوکے لیٹ No, می I didn't say that. اوکے لیٹ No, I didn't می say that. ہو سکتا ہے بالکل میں نے غلط سنا، میں جو اس کو جی جی پلیز میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دیتا ہوں اس پہ پلیز پلیز دوبارہ سے کہ جو اسٹیٹ کے پاس یہ قانون اگر موجود ہے کہ بلاسفیمی پہ سزائے موت ملے گی، آئی ہیو نو پرابلم ود اٹ۔ اسٹیٹ کا اسٹیٹ کو لو چھوڑ ہے، دیجیے، مجھے لوگوں اسٹیٹ کی کو چھوڑ دیجیے، آپ ڈیموکریٹک ول جو ہے، اسٹیٹ کو ہاں چھوڑ اس کے دیجیے، علاوہ میرے خیال میں جی جی اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں جیسے آگے عرض کیا کہ دو جو میرے پروجیکٹس ہیں یہ ریسرچ کے، تو اس پہ جہاں تک میں پہنچا وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ ادر دین دیٹ آئی تھنک اس پہ فردر بات کرنا اٹس جسٹ ناٹ فیئر۔ اگین میں اپنے سوال کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ مجھے اپنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، جہاں پہ ابو حنیفہ اور تمام لوگ اس نیریٹو پہ کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ قرآن پہ تو ہر کتاب کی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسپیسیفک پیش کریں اور آپ بولیں اچھا بھائی فلاں ہے، اس کا یہ کانٹیکس نکلتا ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ چند معاہدے ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے علاوہ، میں تو نہیں جانتا جو توڑا گیا ہو، لیکن آپ نے کہا وہ لوکل تھے۔ تو میں تو بڑی مشکل میں ہوں، میں آپ سے سوال کیا کروں؟ دو باتوں کی میں کریکشن کرنا چاہوں گا کہ ایک تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں 295C کو ذاتی سطح پہ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، نہیں، میں نے شاید میرے کہنے میں کچھ اسلام کی غلطی ہے۔ بلاسفیمی کی بات کی، 295C کو چھوڑ دیجیے۔ ہاں نہیں، لیکن جو کہ بات آپ نے کہی ہے تو ان آرڈر ٹو سیٹ دی ریکارڈ اسٹرائٹ، ٹھیک ہے 295C کو میں ایبسلیوٹلی سپورٹ کرتا ہوں، بالکل میں کرتا ہوں اس کو۔ ہاں جو اہانت کی بات ہے کہ اس کی جو سبجیکٹو انڈیویجول لیول پہ انٹرپریٹیشنز ہیں اس میں سبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے، دیٹس ون تھنگ۔ اور دوسری جو آپ نے بات کہی کہ جو ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں رائٹ ونگ کے، مولانا مودودی صاحب کے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے، اگین یہ میں آن ریکارڈ یہ بات میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات ہم پہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان ڈیپینڈز آن اٹ کہ ہم ان کی بات کو منو تسلیم کریں۔ آف کورس اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے جس میں متن ہے، سند ہے، درایت ہے، پوری کی پوری حدیث کی ایک سائنس ہے کہ ہمیں جب ایبسلوٹ کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا کی ہے، دین وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی اور کی انٹرپریٹیشن ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہم پہ اوبلیگیٹری ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی مانیں۔ صحابہ میں آپس میں کئی معاملات پہ اختلاف رہے ہیں، اب اس کو کس طرح سے لیں کہ وہ دونوں صحابی ہی تھے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی بیچ میں کہ جو کسی کی اصولی طور پہ کوئی فکر تھی اس میں یا کوئی پرابلم تھا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ پرابلم کیا ہے؟
देखिए मेरे पास What कुछ else is there बेस to नहीं be said? बचता ना, मेरे पास कुछ बेस नहीं बचता ना, मैं आपको फिक़्ह का हवाला दूँ, आप कहते हैं कि मैं उसको देख रहा हूँ, मैं फिर किस ज़ाविये से खड़े होकर आपसे सवाल करूँ? देखिए, आम तौर पे जो सहाफ़ी लोग होते हैं, उनको ये एतराज़ होता है कि भई हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। आप ये प्राउडली कह सकते हैं कि मेरे प्रोग्राम में एक ऐसा बंदा आया था कि मेरे पास सवाल करने को बचा ही नहीं थे, बिकॉज़ एवरीथिंग वाज़ आंसर्ड, वेदर यू एग्री विद द नहीं, आंसर्स यू डोंट, दैट्स वन श्योर, थिंग, श्योर। बट ये तो सहाफ़त के चैप्टर में अच्छा इज़ाफ़ा हुआ है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इज़ इट? बिल्कुल ठीक। कैसर कैसर साहब मुझे ये बताइए कि जब हम इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं, या मैं इसका एक वाक़या आपके सामने अमूमी तौर पे रखूँ, कि अगर आप अपने बच्चों को कोई हिदायत दे रहे हैं, तो यू विल मेक श्योर कि वो बहुत कैटेगोरिक टर्म्स में हो, कि क्या आप बच्चे को बोलें कि अंदर जाके बैठ जाओ और आपका मकसद ये हो कि जाके काम करो, होमवर्क करो, और आपने हुँ, सिर्फ़ ये कह दिया कि अंदर जाके बैठ जाओ, अंदर जाके वो गेम खेले, और आपको आके बोले आपने कहा था अंदर जाके बैठ जाओ, तो दिस वुड बी अ हुँ, बैड थिंग ऑन योर पार्ट, आपको पूरी चीज़ बतानी चाहिए थी। तो जब मैं हुँ, कुरान को देखता हूँ और जब हम इसको मानते हैं कि ये खुदा की किताब है, तो कितना हुँ, आसान आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हो जाता कि वो इतनी स्पेसिफिक होती कि भाई ये हुँ, मैं इन लोगों के लिए कह रहा हूँ, वो अरबी के मतन से हम नहीं निकालते, खुदा कहता कि मैं ये इन लोगों के हुँ, लिए कह रहा हूँ, ये तमाम दलाइल और चीजें आज के लिए मौजूद हैं, इतना स्पेसिफिक होता कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, ना टीएलपी को इंटरप्रिटेशन कर पाती, ना मैं आपसे सवाल करता।